سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی؟ پھر سیاسی ہے. آج بھی میرا نوسٹیلجیا ہے سوویت یونین ٹوٹ جانا اور ایسٹ یورپ کا. یہ جب آپ غزہ میں حملہ دیکھتے ہیں، جب آپ ایران پر حملہ دیکھتے ہیں، جب آپ لیبنان پہ حملہ دیکھتے ہیں. جب سرد جنگ تھی تو دنیا میں کوئی جنگ نہیں تھی. سوویت یونین میں 100 نقص ہوں گے، اس کے اندر ایک بیلنس آف پار تھا نا جی. بیلنس. ہم جیسی تھرڈ ورلڈ بینیفیشری تھی. میرا آج بھی نوسٹیلجیا، میری ایک کتاب ہے میں ہوں جہانگرد، اس کا جو آخری 250 صفحہ ہے وہ بلغاریہ کے اوپر ہے، کمیونسٹ بلغاریہ. میرا آج بھی سب سے بڑا دکھ میرا فروزن ٹراما ہے. بھٹو کی پھانسی بھی ہے. میں اکثر رات کو میرا آنسو سے میرا جو ہے نا تکیہ بھرا ہوتا ہے ابھی بھی، ہر ایک 2 مہینے بعد. محاورتن کہہ رہے ہیں حقیقت؟ نا میں سچ کہہ رہا ہوں. اور میں ہچکیاں لے کے اٹھتا ہوں. کہیں میرے سیاسی کارکن یاد آتے ہیں جو مر گئے. آپ نے کہا تو مجھے حسن ناصر یاد آ گیا. ہاں حسن ناصر کیسے لوگوں کو جانتے ہیں. چونکہ میری دنیا وہ ہے نا، میری دنیا وہ ہے نا. ان کی جب والدہ آئیں تو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کے پاروں پہ ایک زخم تھا. انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہی نہیں، شکل پہچانے. 2 چیزیں مڑ کے دیکھیے. 20 سال کے فاروق سہیل گوہندی کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگلے 40 سال میں یہ ایک کام کرنا اور یہ ایک کام کبھی مت کرنا؟ ارلی ایج میں اناؤنس نہیں کرنا کہ میں پالیٹکس میں آ رہا ہوں. میٹرک تک ہم وہ تھے کہ 8ویں کلاس میں بھٹو کو ملنے چلے گئے. تو وہ مرغا ہے نا، اس کو کولون پھڑ دو. سوسائٹی اس کو اپنی پارٹی اس کو کہتی ہے اس کو تقریر نہ کراؤ، اس کو ٹکٹ نہ دو، اس کو اوپر نہ آنے دو، پگمیز کو. تو میں ایک بچہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ اس کو لیڈر بنانا ہے، میں کہوں گا اس کو پڑھاؤ، یہ پڑھے. اس فاروق سہیل گوہندی کا جو ریگریٹ ہے، باہر جائے، باہر سے پڑھ کے آئے، باہر کی تعلیم، ہائر اسٹڈیز آئے، کسی ملٹی نیشنل میں، کسی بڑی کمپنی میں جاب کرے، کسی بڑی پارٹی میں چلا جائے، پھر وہ اپنی ایک سپیس بنائے 30s میں، پھر وہ بغاوت کرے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ میں نے جو زندگی میں سیکھا، یہ میں نے پوتا کو کہا ایک دن، کہہ رہا بڑی اہم گل. اور یہ بات آفتاب نے کہا تمہارا کوئی پتر ہوں تو کی میں کہا کہنا. آفتاب اقبال بھائی. ہاں آفتاب اقبال. میں کہا اس کو کہتا یہ غلطی نہیں کرنی کہ میں 20 سال کا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اور بڑا لیڈر شرما رہا ہے کہ گوہندی میرے سے اچھی تقریر کرتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے دوست ہیں. گوہندی کی تقریر نہیں کرانی کیونکہ مجھے پتا گوہندی تو آگ لا دینا ہے. تو گوہندی پڑھا لکھا ہے، بات کرے گا بے نظیر بھٹو سے، اس کو پیچھے رکھو. تو میں اس کو کہوں گا جو میں نے اتا ترک میں دیکھا، اس نے کبھی پہلے کچھ نہیں تھا کیا، جب وقت آتا تھا تو کرتا تھا. آپ کو سنزو بھی یہی کہتا ہے. اچھا. ہاں، آرٹ آف وار میں وہ یہی کہتا ہے کہ بہت غیر معمولی لب لباب ہے کہ زیادہ مطلب ابتدا میں عمران خان بھی یہ کرتا ہے، آپ کو لو کی میں رہ کے. ذوالفقار علی بھٹو سے بے نظیر بھٹو، مرتضی، شاہ نواز، فاطمہ، عمران خان، مریم، سارے ہم اڑا کے رکھ دیں گے، ہم کر کے رکھ دیں گے. یہ غلط. آپ دیکھیں کہ اگر آپ یاد کریں فاروق بھائی، پچھلے 20 سال میں پریزیڈنٹ جی کی شاید میں مبالغہ ہی شاید ہو تھوڑا سا 20 سٹیٹمنٹس بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گے. ہاں جی بالکل نہیں ہے. لگے یار بولتے ہی نہیں گا. اور کیا کمال کیا ہے چائنا نے. چین نے انسانی تاریخ کا معجزہ کیا، انسانی تاریخ کا. 20 سٹیٹمنٹ آپ کو یاد نہیں ہوں گی. پنگ نے میرے سے کتاب چھپوائی ہے آفیشیل. اچھا. ہاں جی. شی جن پنگ نے خود کہ یہ پاکستان سے جمہوری پبلیکیشن کی انٹیلیجنس ہوئی تھی، وہ کتاب چھاپنے کے لیے ان کا پہلا پورا ڈائریکٹ ڈپٹی ایم ڈی آئی تھی فورن. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں شی جن پنگ کی. اور اس کا نام ہے طرز حکمرانی، چین کی طرز حکمرانی. شی جن پنگ نے جو معجزہ کیا ہے، 80 کروڑ لوگ غربت سے اوپر اٹھا دیے، بولا نہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا. یقیناً لوگوں نے نہ صرف لطف لیا ہوگا بلکہ ان کو بھی بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا شاندار پروگرام کیا. کی شاعری کا تو مدعا تھا، آج کے بعد میں یہ بھی مان گیا ہوں کہ آپ کمال پروگرام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑا کمپلیمنٹ ہے فاروق بھائی. آپ جیسے سینئر سیاستدان اور تاریخ دان اور فلسفی اور ادیب کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بڑا کمپلیمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آف کورس صحافی، آواز میں اتنے سارے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے جو سارے گنوائے بھی نہیں جا سکتے. آخر میں اگر میں جاتے جاتے یہ پوچھوں، زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سارے تجربات کے بعد آپ دیکھیں تو کوئی ایک چیز جو آپ نے زندگی سے نیگیٹو سیکھی ہوگی، زندگی میں یہ نیگیٹو حاصل ہوا سبق، اور ایک چیز جو بہت پازیٹیو حاصل ہوئی. دیکھیے زندگی جو ہے نا جدوجہد ہے. منفی تجربہ کیا رہا؟ میرا منفی تجربہ کوئی نہیں ہے زندگی کا. ٹھیک ہے. میں مثبت آدمی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور فاروق صاحب جو بات کر رہے تھے کہ زندگی جد و جہد ہے، ان کے نزدیک ایک طویل تجربے کے بعد اور اتنا کچھ کرنے کے بعد
تو مجھے فیض صاحب یاد آ گئے, وہ انہی کے شعر پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور فیض صاحب, USSR اور فاروق صاحب, ان لوگوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامن بھی ہیں, کیملزم بھی, سوشلزم بھی, اور بہت کچھ جو معاشرے کو بدل دینے کی خواہش, منصفانہ مساویانہ تقسیم معاشرے میں دولت کی اور پیداوار کی, وہی سب کچھ جو سارا ہے. فاروق بھائی, فیض صاحب نے فرمایا کہ فیض تھی راہ سر بسر منزل, فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. واہ واہ تو واہ. منزل کوئی چیز نہیں ہے, جد و جہد ہی منزل ہے, جد و جہد ہی کو منزل ہونا چاہیے. جی فاروق صاحب, اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. اچھا. تو شاہ جی دیکھتے ہیں فاروق صاحب سے کیا جاننا چاہتے ہیں. پبلک تو جاننا چاہتی ہے, میں ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گا کہ سرگودا شہر, قصبہ مضافات, ایک ملا جلا سا ایک شہر تھا وہ ابتدا میں, جو زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ, اور اپنی ویلیوز تھیں, اپنی قدریں تھیں, اور ایک عجیب کمبینیشن تھا. شہر بھی تھا, ارد گرد جاگیردار بھی تھے, اور ارد گرد ذمہ دار بھی تھے, ذمہ دارہ بھی تھا. ایک بہت ڈفرینٹ اس کی ساخت ہے نا اس شہر کی جو وہ ہے. پھر لاہور سے پوری دنیا. سو آپ کا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کو خواتین کے حوالے سے بھی ایک ہے کہ بھئی خواتین کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور پھر آپ کی شادی ہوتی ہے ایک لیبنیز خاتون سے, کیا فرق ہے. پھر آپ لازم بات ہے, آپ ان کے خاندانوں سے ملتے بھی ہوں گے, جاتے بھی ہوں گے. وہاں کی عورت کیا سوچتی ہے, ہماری عورت میں اور وہاں کی عورت کے سوچ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیں, ہماری پاکستان کی عورت میں اور لبنان کی عورت میں بہت فرق ہے. ہم ایک ایگریرین سوسائٹی, ٹرائبل, ہماری جو ماڈرن عورت ہے اس کے اندر بھی ایک کنزرویٹو, جیسے مرد کے اندر بھی یہی ہے. لیکن لیبنیز آر ویری ماڈرن پیپل. لیبنیز یعنی کہ فرینچ دنیا میں فرانس کا فیشن ڈیزائنر نہیں ہوتا, فیشن ڈیزائنر بھی لیبنان کا ہوتا ہے, آج بھی وہی ہے. اسی طرح جو فرینچ کوزین ہے اس کا بھی جو شیف ہے وہ لیبنان سے ہوتا ہے. ایون فرینچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرینچ سے اچھی بولتے ہیں, جیسے لکھنؤ کی اردو ہے. تو اسی طرح جو ان کی عورت ہے اور ہماری عورت میں بہت فرق ہے. ان کی عورت میں ایک بہت کانفیڈنس ہے. آپ وہ عورت حجاب پہنتی ہو, وہ عورت ماڈرن ہو, وہ کسی سیکٹ سے ہو, وہ اصل میں ان کے دو پرائیڈ ہیں ان لبنانیوں کے, خصوصاً لبنانی. اس میں ویسے پیلسٹینین بھی آتے ہیں, سیرین بھی, لیکن لیبنان ان کو لیڈ کرتا ہے. وہ پرائیڈ کیا ہے کہ ہم اب ان لیبنیز میں لیبنیز کرسچنز بھی ہیں, لیبنیز جو ہیں اہل تشیع بھی ہیں, سنی بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیبنیز ہے پہلے. ٹھیک ہے. ان کا دو پرائیڈ ہے, عرب ہونا اور فنیشین ہونا, کنان. آپ تو لکھا رہی ہیں کنان ہونا, کہ ہم دنیا کی پرانی تہذیب ہے. تو جو لیبنیز عورت ہے وہ بہت ایک پروگریسو لبرل عورت ہے, اور روشن خیال ہے, اور وہ محنتی بھی ہے, سلیقے میں بھی کمال ہے. لائف پارٹنر کے طور پہ کبھی خفا ہو جائیں تو پھر سیم ہے یا پھر بھی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. فرق ہے, بہت فرق ہے. صحیح گل ہے. ساڈیاں تے لڑکی کہہ دندی ہیں میں بچے لے کے چلی مال. نہیں, ہماری میں بہت فرق ہے. میرے بردر لا کہتے ہیں یہ لڑائی کتنی سوبر لڑائی ہو رہی ہے, چونکہ میں شاؤٹ نہیں کر سکتا. میں نے پہلی دفعہ سیکھا ان کی طرز میں کہ شاؤٹ نہیں. میں کہا یہ تو پنجابی میں ہم اتنی اونچی ویسے ہی بولتے ہیں. ہماری جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں. ہماری لڑائی ہوتی نہیں ہے, اختلاف ہوتا, خاموشی. ہمارا دونوں کا پروٹیسٹ خاموشی میں ہوتا ہے. یہ آپ کا اپنے آپ کے گھر کا رویہ, اوور آل لیبنیز فیملیز کا بیشتر کا یہ رویہ ہے. بیشتر کا یہ رویہ, دے آر ویری سیولائزڈ. لیکن پاکستان 'ਚ دو میاں بھی لڑائی ہوندی, پرلی گلی 'ਚ بھی پتہ لگ رہا ہوندا اس گھر لڑائی ہوندی.